اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی 4th کلاس میں حاضر ہیں اور انشاءاللہ آج ہم اپنا 4th ڈے پڑھیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کھول لیتے ہیں، ہمارا 4th ڈے پڑھنا ہے نا آج، 4th ڈے ہمارا یہاں پر ہے۔ چلیے اس کو بنا ٹائم ضائع کیے اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں، اس میں ہم جو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس سے اپنے عملوں میں ضرور شامل کریں گے اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، نیک ہدایت دے ان کو عمل۔ تو بنا وقت ضائع کیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ ہے صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، 4 رجب المرجب ہے۔ اور اس کا پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی تاریخ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ شروع اسلام میں مسلمان کعبہ کے قریب نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبہ میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان ہجرت کی، مطلب کھلے عام ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنے کمان کندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا اور پھر مقام ابراہیمی کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے پر روئے اور اس کی اولاد یتیم ہو جائے اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر میرا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 پہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا۔ جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ، تو حضرت علی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا تھوک مبارک، لعاب جس کو کہتے ہیں تھوک مبارک لگا دیا تو وہ اسی وقت اچھی ہو گئیں، گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے ایک فرض کے بارے میں، زکوٰۃ کی فرضیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا یمن والوں کو بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ فائدہ اگر کسی کے پاس نصب کے برابر مال ہو تو اس میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ اس دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس میں دونوں جہاں کی بھلائی طلب کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے آمین، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے آمین، اور دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچائیے آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے، میں بھی اکثر اسے نماز کے بعد پڑھتی ہوں، آپ سب بھی اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اچھا، نمبر 5 ہمارے پاس ہے ٹاپک شوہر کی خوشی پر جنت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی، اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اسپیشلی آج کل کی عورتوں کے لیے، آج کل کی بیویوں کے لیے بہت اچھی جو ہے حدیث ہے، ان کی سینگ ہے، ان کو ضرور یہ سنائیں۔ اچھا، ایک گناہ کے بارے میں، سچی گواہی کو چھپانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہی مت چھپایا کرو، اور جو شخص اس گواہی کو چھپائے گا تو بلا شبہ اس کا دل گناہ گار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283۔ بے شک دنیا کے بارے میں، دنیاوی زندگی دھوکہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں، صرف دھوکے کا سودا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے 185۔
فائدہ، جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انسانوں کو دنیا کی چمک و دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ بے شک۔ اچھا، نمبر 4 ہے آخرت کے بارے میں، قبر میں ہی ٹھکانے کا فیصلہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وفات پا جاتا ہے تو اس کو صبح و شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر جنتی ہو تو جنت والوں کا، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے دوبارہ اٹھائے۔ یہ بخاری شریف میں ہے اور اس کا نمبر ہے اس کا 1387۔ سوری، میری اردو تھوڑی کمزور ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے نظر انداز کر دیجیے گا۔ اللہ ہمیں ہمیشہ جنت والوں میں رکھے اور ہمیشہ 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 ہمارا ٹھکانہ جنت رکھے، آمین ثم آمین رب العالمین۔ طب نبوی سے علاج۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زچگی کی حالت میں تم اپنی عورتوں کو تر کھجوریں کھلاؤ، اور اگر وہ نہ ملیں تو سوکھی کھجوریں کھلاؤ۔ اس کا حوالہ ہے۔ اور فائدہ، بچے کی پیدائش کے بعد کھجور کھانے سے عورت کے جسم کا فاسد خون نکل جاتا ہے اور بدن کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10 ہے ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم اپنے اوپر اللہ کی تسبیح سبحان اللہ اور تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس سبحان الملک القدوس کو لازم کر لو، اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن ان انگلیوں سے سوال ہوگا اور وہ گواہی دیں گی۔ ہرگز اس میں کوتاہی اور غفلت مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ غفلت کر کے اجر و ثواب سے بھی محروم رہ جاؤ۔ حدیث ہے۔ اللہ ہمیں بھی انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی روٹین میں، اپنے روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی یہاں پہ اچھی باتیں پڑھی، نیک باتیں پڑھی، جو سیکھی ہیں، اللہ انہیں ہمیں یاد رکھنے کی اور دوسروں تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی کوتاہی کمی بیشی یہاں پر ہو گئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے، اور جتنے بھی گناہوں کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں سنا جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا اس سے ہمیں ڈر ہے، تو پھر وہ ان سے ہمیں دور رہنے کی، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی کلاس میں، نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ آپ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، آپ سب میری دعا میں شامل ہیں، آمین ثم آمین رب العالمین بجاہ النبیین۔ اللہ حافظ۔